السلام علیکم دوستو، بیہائنڈ دی سینس میں خوش آمدید۔ پانی میں مدھانی اور کمبھ کے میلے میں کھو جانا، یہ دو محاورے تو یقینی طور پر آپ سب نے سنے ہوں گے، اور انڈین فلمز کے اندر تو کمبھ کے میلے میں کھو جانے کے حوالے سے بہت ہی زیادہ سینس موجود ہیں، جہاں پر جناب کمبھ کے میلے میں دو بھائی بچھڑ گئے، بہن بھائی بچھڑ گئے، اور پھر وہ فلم کے کلائمیکس کے اوپر آ کر مل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اساطیری داستان ہے، یہ نہ صرف بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بلکہ اس کے اثرات آج کے اس ماڈرن دور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پانی میں مدانی والا محاورہ ہمارے ہاں عموماً اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی بے نتیجہ کام کے لیے محنت کی جا رہی ہو، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اے پانی مدانی پا رہا ہے تو اس چکر کے اندر مکھن نہیں نکلے گا، یعنی پانی کے اندر مدھانی کو جتنا مرضی گیڑا جائے اس میں سے مکھن نہیں نکلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فضول ایکٹیویٹی میں اپنا ٹائم اور اپنی انرجیز کو ضائع کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ بات بھی اسی محاورے کا حصہ ہے کہ پانی میں مدانی چلاتے جاؤ، لیکن ہو سکتا ہے پانی سے کمبھ نکل آئے۔ جی ہاں، یہ وہی کمبھ ہے جس کے نام پر ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ایک بہت بڑا میلہ سجتا ہے، جس کو کمبھ کا میلہ کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں محاوروں کا بھی ایک دوسرے سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذہبی اور روحانی اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں کمبھ کا میلہ بھی شامل ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی کمبھ کا میلہ سجا ہوا ہے، اور اس کمبھ کے میلے میں دنیا بھر سے لاکھوں افراد شرکت کر رہے ہیں۔ یوں تو یہ میلہ چھوٹے لیول پر ہر 6 سال بعد، بڑے لیول پر ہر 12 سال بعد لگتا ہے، لیکن 2025 یعنی اس برس لگنے والا یہ میلہ مہا کمبھ میلہ کہلاتا ہے، اور یہ میلہ بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ یہ پورے 144 سال کے بعد لگ رہا ہے۔ کمبھ کیا ہے، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، اور یہ میلہ کیوں لگایا جاتا ہے، آج کے بیہائنڈ دی سین کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کمبھ دراصل گھڑا، کلش یا سراہی نما برتن کو کہا جاتا ہے۔ کمبھ کی کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ سناتن دھرم کے مشہور اساطیری قصے سمندر منتھن، یعنی منتھن کا مطلب ہوتا ہے مدنا، مدنے کا مطلب ہے یعنی پانی میں مدھانی چلانا، جس طرح لسی بنانے کے لیے یا مکھن نکالنے کے لیے وہ دودھ والے برتن کو گیڑا جاتا ہے، اس میں اس کو ایک رسے کی مدد سے، ایک مدھانی کی مدد سے اس کو چلایا جاتا ہے۔ یہ اس کا آغاز بھی سناتن دھرم کے اسی قصے سے شروع ہوتا ہے، اور سمندر منتھن نام سے یہ کہانی ویدوں، پرانوں اور مہا بھارت جیسے ہندوؤں کے جو داستانیں ہیں اس میں بھی بیان کی گئی ہے، جو دیووں یعنی دیوتاؤں اور دانووں یعنی راکشسوں کے درمیان امرت رس یعنی آب حیات کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کو بیان کرتی ہے۔ کہانی کی سمری یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب ہندو دیوتا اپنی طاقت اور اختیار کھو بیٹھے اور راکشسوں کے سامنے کمزور پڑ گئے، اور انہوں نے اپنی اس کمزوری کو یا اپنے اس جو اختیارات ہیں ان کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے بھگوان وشنو سے مدد طلب کی۔ وشنو بھگوان نے دیوتاؤں کو مشورہ دیا کہ وہ راکشسوں کے ساتھ مل کر سمندر کو منتھن یعنی مدنا شروع کریں، اور اس کے نتیجے میں ایک امرت نکلے گا جو انہیں امر کر دے گا۔ وشنو نے دیوتاؤں کو یقین دلایا کہ وہ اس امرت کو، جو کہ سمندر کو مدنے کے نتیجے میں نکلنا تھا، وہ راکشسوں کے ہاتھ نہیں لگنے دے گا۔ دیوتاؤں نے راکشسوں کو لالچ دے کر اس مشکل کام میں اپنا ساتھ دینے پر انہیں آمادہ کیا۔ اب دھرتی کے اتنے بڑے سمندر کو مدنے کے لیے مدھانی بھی اتنی ہی بڑی چاہیے تھی، تو ایک پہاڑ جس کا نام مندراچل ہے کو مدھانی کے طور پر استعمال کیا گیا، اور ناگ واسکی نامی ایک دیو ہیکل سانپ کو مدھانی کے رسی کے طور پر لیا گیا۔ دیوتاؤں اور راکشسوں نے سانپ کے دونوں سروں کو پکڑ کر منتھن کے عمل یعنی سمندر کو مدنے کے عمل کا آغاز کیا، اور اس سارے عمل میں بھگوان وشنو نے کچھوے کا روپ دھارا اور پہاڑ کو اپنی پیٹھ پر سہارا دیا تاکہ وہ پانی میں ڈوب نہ جائے۔ دونوں پارٹیاں بڑی زور و شور سے پانی میں مدھانی چلاتی رہیں، یہاں تک کہ سمندر سے مکھن کی طرح کئی قیمتی اور جو خطرناک اشیاء ہیں وہ نکلنے لگیں۔ سب سے پہلے
مادہ نکلا جسے ہلاہل وش کہتے ہیں۔ زہر اتنا مہلک تھا کہ کائنات کو تباہ کر سکتا تھا، لیکن ہندو بھگوان وشنو نے اسے اپنے حلق میں اتار لیا، جس کی وجہ سے اس کا گلا نیلا ہو گیا اور اسی وجہ سے اسے نیل کنٹھ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ پھر سمندر سے نکلی دھن کی دیوی لکشمی، جسے وشنو نے اپنی بیوی بنا لیا، اور پھر ایک مقدس گائے اور درخت نکلا جو ہر خواہش کو پورا کر سکتے تھے۔ اسی طرح ایراوت نامی ایک سفید ہاتھی بھی نکلا جو بھگوان اندرا کے پاس چلی گئی۔ چندرما یعنی چاند برآمد ہوا اسی منتھن کے نتیجے میں، جسے شیو کے ماتھے پر سجا دیا گیا۔ ایسی ہی بے شمار چیزیں نکلیں جو دونوں پارٹیوں کے درمیان بٹتی رہیں، حالانکہ دیو جو تھے وہ ڈنڈی مار رہے تھے، اچھی اچھی چیزیں اپنے پاس رکھ رہے تھے، اور جو ایسی بی گریڈ سی گریڈ چیزیں نکل رہی تھی وہ راکشسوں کے حوالے کر رہے تھے۔ راکشسوں کو بھی اس صورتحال کا اندازہ تھا، لیکن وہ خاموش بیٹھے رہے، اس چکر میں بیٹھے رہے کہ یہ جناب امرت رس نکلے گا تو یہ امرت رس سے ہم جو ہے وہ طاقت اور اختیار حاصل کریں گے اور ان دیووں کو جناب ٹھڈے مار کے باہر نکال دیں گے، لیکن اس موقع پر ہمیں خاموشی ہی اختیار کر لینی چاہیے۔ پھر آخر میں نکلتا ہے ایک امرت رس، ایک کمبھ جس میں لافانی زندگی کا شربت بھرا ہوتا ہے، اس کو کمبھ کہتے ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا، سراہی نما برتن، اس کمبھ میں یہ امرت رس موجود تھا، اور یہیں سے گڑبڑ سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو اس مقصد کے لیے دیو اور راکشس دونوں مل کے جد و جہد کر رہے تھے، اب ان کی اس جد و جہد کا جو پھل ہے وہ برآمد آ گیا، اور وہ پھل کے چکر کے اندر کہ جناب اس کا بڑا حصہ ہمارے پاس آئے گا، دیو اور راکشس دونوں ہی آمنے سامنے آ گئے اور ایک جنگ چھڑ گئی۔ وشنو بھگوان نے موہنی نامی ایک خوبصورت اپسرا کا روپ دھارا اور راکشسوں کو دھوکہ دے کر یہ امرت رس دیوتاؤں کو دے دیا، یعنی دیوتاؤں نے بھی ہنی ٹریپ کا استعمال کیا اور چال چل کے اپنا مطلب نکال لیا۔ بیچارے مظلوم راکشس جو سمندر مد کے جناب ان کا حال برا ہو چکا تھا، ان کے لیے بھی یہ والا جو معاملہ ہے یہ محض پانی میں مدانی والا ہو گیا کہ وہ انہوں نے پانی میں مدانی تو ڈالی، لیکن جو اس کے نتیجے میں جو چیز برآمد ہوئی وہ ان کے لیے تو بالکل ایک وائلڈ گوس چیز تھا، ایک بے ثمر مہم تھی، کیونکہ اس کا جو حاصل تھا وہ دیوتا لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کھینچا تانی میں کمبھ سے نکلتی ہوئی، یعنی وہ سراہی نما برتن میں جو امرت رس تھا، اس میں سے کچھ بوندیں زمین پر گر گئیں جو بھارت کے 4 مقامات پر گری۔ پریاگ راج نمبر 1، مقدس دریاؤں گنگا، جمنا اور افسانوی اور غیر مرئی دریا سرسوتی کے سنگم کو پریاگ راج کہا جاتا۔ یہاں پر گری ایک بوند، دوسری بوند گری ہریدوار، تیسری بوند گری اجین اور چوتھی بوند گری ناسک۔ یہی وجہ ہے کہ ان 4 مقامات پر ہی کمبھ کا میلہ سجایا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 6، 12 اور 144 کا کیا چکر ہے؟ ہندو دھرم میں کمبھ میلے کے انعقاد کا تعین فلکیاتی سائیکل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، یعنی یہ سیاروں اور خاص طور پر سورج، چاند، مشتری، زحل وغیرہ کی مخصوص پوزیشن کو آبزرو کر کے اس کمبھ کے میلے کے انعقاد کا تعین کیا جاتا ہے، اور یہ پوزیشن 4 مقدس مقامات پریاگ راج، ہریدوار، اجین اور ناسک پر مختلف ہوتی ہے۔ چھوٹا کمبھ میلہ ہر 6 سال میں ان 4 میں سے کسی ایک مقام پر لگایا جاتا ہے، جبکہ وہ میلہ جس میں لوگ بے پناہ رش کی وجہ سے کھو جاتے ہیں وہ ہر 12 سال بعد منعقد کیا جاتا ہے، جب مشتری ایک مخصوص برج میں داخل ہوتا ہے۔ مہا کمبھ میلہ ہر 12 سال بعد ہونے والے ان کمبھ کے 12 میلوں کے بعد سجایا جاتا ہے، اور اسی لیے اسے مہا کمبھ میلہ کہا جاتا ہے، جو 12 سال کے ان 12 سائیکلز کے بعد یعنی 144 برس گزرنے کے بعد لگایا جاتا ہے، اور اس کی بھی فلکیاتی پوزیشن بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ 144 سال کے بعد اس وقت جب یہ مہا کمبھ میلہ سجایا جاتا ہے، سورج، چاند اور مشتری کی گردش ایک منفرد اور نایاب پوزیشن پر ہوتی ہے، یعنی پریاگ راج گنگا، جمنا اور سرسوتی کے سنگم کو خاص طور پر منفرد اور مقدس بناتی ہے۔ روحانی اہمیت
हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक 144 साल के बाद फल्कियाती तवानाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है और उस वक्त गंगा के मुकद्दस पानी में स्नान करना जिंदगी भर के गुनाहों को धो देने के साथ साथ रूहानी बेदारी और मुक्ति यानी निजात का भी जरिया बनती है। अब दिलचस्पी के लिए आपको बताऊं कि 2025 में हालिया दिनों में यानी 21 जनवरी से लेकर ऑनवर्ड चंद अय्याम ऐसे होंगे जो फल्कियाती मजहर के तौर पर जाने जाएंगे, क्योंकि माहिरीन फल्कियात के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम के 6 सैयारे जनवरी के वस्त में एक कतार में आकर एक कौस बनाएंगे, जिसे आप 21 जनवरी से अगले 4 हफ्तों के लिए देख सकेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आसमान साफ हो, इस पर बादल या गर्दो गुबार ना हो और चंद रोज बाद फरवरी में 7वां सैयारा मरकरी यानी मरीख भी इस कौस में शामिल हो जाएगा। प्लेनेटरी अलाइनमेंट या प्लेनेटरी परेड इसका नाम भी दिया जाता है। इस नज़ारे में जोहरा, मरीख, मुश्तरी और जोहल बगैर टेलीस्कोप के, जबकि नेपच्यून यूरेनस को टेलीस्कोप के साथ ही देखा जा सकेगा। यूं महाकुंभ मेला फल्कियाती और रूहानी दोनों हवालों से एक गैर मामूली अहमियत रखता है, इसीलिए किसी भी हिंदू की जिंदगी में आने वाला वन एंड ओनली मौका होता है। पिछली बार यह मेला 1881 में लगा था, जबकि 2025 में यह मेला उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक सजाया जा रहा है और अब तक दुनिया का यह सबसे बड़ा इज्तिमा करार दिया जा रहा है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक इस मेले में दुनिया भर से मुख्तलिफ यानी ये जो एक महीने का साइकिल होगा, इसमें दुनिया भर से 40 करोड़ लोग शिरकत करेंगे। अब यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि जनाब ये जो 40 करोड़ दुनिया भर से लोग आएंगे एक महीने के अंदर और वो इस फल्कियाती और रूहानी जो एक साइकिल बनेगा इसमें आएंगे, तो इससे आखिरकार उनको बेनिफिट क्या होगा, वो यहां पर आके क्या करते हैं और इसके नतीजे में वो यहां से क्या चीज हासिल करके जाते हैं। और यह बात भी हमें ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि यह वही टाइम है जब सर्दी भी अपने अरूज पर होती है और सर्दी के इस मौसम में अगर किसी से यह बात कही जाए कि जनाब तुमने ठंडे ठार पानी में डुबकी लगानी है, तो उसका तो वैसे ही जनाब हालत पतली हो जाती है। अगरचे दुनिया के कई ममालिक के अंदर यह जो विंटर बाथ है और या स्नो बाथ है इसकी भी रवायतें मौजूद हैं, लेकिन कुंभ के मेले में खास तौर पर दुनिया भर से आना और आकर यहां पर सिर्फ ठंडे टार पानी में डुबकी लगाना, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कहानी तो जरूर मौजूद है। हिंदू अकीदे के मुताबिक यह स्नान रूहानी बेदारी, गुनाहों से निजात, मुक्ति, मोक्ष वगैरह के लिए इंतहाई मुकद्दस समझा जाता है। इसलिए कुंभ के मेले में सबसे अहम रस्म शाही स्नान की ही होती है, जिसमें मुख्तलिफ अखाड़ों यानी मजहबी ग्रोहों के संत और महंत अपने जुलूस के साथ दरियाओं में इज्तिमाई स्नान करते हैं। शाही स्नान के लिए मखसूस दिन मुकर्रर किए जाते हैं जिन्हें मुहूर्त कहा जाता है, और वो मुहूर्त के मुताबिक आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि जनाब शादी के लिए फलां मुहूर्त निकला है, मंगनी के लिए फलां मुहूर्त निकला है। इसी चक्कर के अंदर ये जो स्नान किए जाते हैं इसके लिए भी मुहूर्त निकाले जाते हैं और उसी मुहूर्त के मुताबिक ये जो स्नान है ये किया जाता है। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे योगी भी आए होते हैं और योगा कैंप और मुराकबा यानी ध्यान के प्रोग्राम भी मुनक्कद किए जाते हैं, ताकि वो अलाइनमेंट जो सैयारों के जरिए हो रही है उससे इंसान का जो एक ताल्लुक बनता है उसको भी किसी ना किसी तरीके से अलाइन किया जा सके। यहां पर ज़ायरीन रूहानी सुकून और ज़हनी बेदारी हासिल करते हैं और यही वजह है कि नॉन हिंदू गोरे गोरियां भी आपको कुंभ के मेले में बकसरत नजर आते हैं। बल्कि इस साल तो स्टीव जॉब्स की एलिया ने भी इस मुकद्दस स्नान कौमों में मुकद्दस स्नान के नतीजे में एलर्जी जैसा वरदान हासिल किया है। फिर मजहबी तकरीबात इसी मौके पर जिसमें भजन है, कीर्तन है, श्लोक वगैरह हैं वो जपे जाते हैं, यज्ञ होते हैं, हवन किए जाते हैं, दान करना यानी खैरात देना भी यात्रियों की तरजीहात में शामिल होता है। मेले के मुख्तलिफ मजहबी ग्रोह ज़ायरीन के लिए लंगर और रिहाइश का इंतज़ाम करते हैं और यह खिदमत हिंदू धर्म की अहम रवायात में शामिल होती है। नंगे साधु, संत और गुरु
یہ بھی اس میلے کا ایک اہم سبجیکٹ ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی دنیا بھر کے مختلف جو نیوز چینلز ہیں، اخبارات ہیں، ویب سائٹس ہیں، نیوز وائر سروسز ہیں، ان میں اس میلے میں ایسے یہ جو سادھو ہیں، ننگے سادھو، یا یہ جو مختلف وہاں پر بیٹھ کر دنیا شونیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کی تصاویر بھی پبلش کی جاتی ہیں۔ اب چونکہ یہ میلہ 144 سال کے بعد ہو رہا ہے، اور 144 سال کے اندر جو گزشتہ 144 سال گزرے ہیں اس کے اندر دنیا یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ مختلف جو انڈین فلمیں ہیں وہاں پر اس طرح کے سینز بھی فلمائے جاتے تھے کہ بھائی بھائی کمبھ کے میلے میں گئے، وہ وہاں پر بچھڑ گئے، کوئی دائیں چلا گیا، کوئی بائیں چلا گیا، اور چونکہ ہر 12 سال کے بعد جو کمبھ کا میلہ لگتا ہے اس میں بڑی تعداد کے اندر لوگ شرکت کرتے ہیں، لہٰذا لوگوں کا کھو جانا بالکل بھی بعید از قیاس نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے اور 144 سال کے بعد مہا کمبھ میلہ ہو رہا ہے، تو اس معاملے میں اب اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی دونوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کمبھ کا میلہ ہے، مہا کمبھ میلہ، اس کو 25 سیکٹرز کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہاں پر بجلی کی اب فراہمی بھی ضروری ہے، تو ہر بجلی کی فراہمی کے لیے کھمبے نصب ہوتے ہیں۔ اب ہر کھمبے کے اوپر ایک QR کوڈ لگا دیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی بندہ کھو جائے، کوئی بچہ کھو جائے اور اس کو اپنے والدین کی یا اپنے بہن بھائیوں کی شناخت کرنی ہو یا ان کو اپنی پوزیشن کے بارے میں آگاہ کرنا ہو، تو وہ قریبی کھمبے پر جا کر وہاں پر جو نصب کیا گیا ہے QR کوڈ اس کو سکین کرے گا، تو اس QR کوڈ کو سکین کرنے کے نتیجے میں اس کو اپنی پوزیشن کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا، اور وہ اس QR کوڈ سے اپنی پوزیشن کو لوکیٹ کر کے اپنے اہل خانہ کو اس سے آگاہ کر سکتا ہے۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ موبائل بھی ہے، موبائل میں آپ QR کوڈ کو سکین کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی لوکیشنز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ مختلف ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے نتیجے میں یہ جو کمبھ کا میلہ ہے یہاں پر اب لوگوں کے گواچ جانے کا یعنی کھو جانے کے امکانات کم ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو 140 سال کے بعد کمبھ کا میلہ لگا ہے، یہ آج کے دور میں جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے یہ ان کی زندگی کا ایک فرسٹ اینڈ لاسٹ اپرچونٹی ہے، کیونکہ اب اگلا جو کمبھ کا میلہ لگے گا وہ 144 سال بعد لگے گا، اور آج کے میلے میں شرکت کرنے والوں کے لیے اگلے 144 سال تک زندہ رہنا میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہو سکے گا۔ لہٰذا اس اپرچونٹی کو یہ جو اس طرح کے مذہبی اعتقاد رکھتے ہیں ان کے لیے تو اہمیت کا حامل ہے، جبکہ ہمارے مذہب اسلام میں تو اس طرح کی توہمات کی کسی طرح کی بھی کوئی، اور اس طرح کی یہ دیو ملائی کہانیوں کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔